اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام سید سعد علی شاہ ہے۔ آپ میں سے جو لوگ میرے اس چینل کو تھوڑا بہت فالو کرتے ہیں ان کو اس بارے میں پتہ ہوگا کہ آج سے 1-2 ماہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کا عنوان تھا شخصی آزادی کا دھوکہ، والدین اور اساتذہ کی بھاری ذمہ داری یا بڑی ذمہ داری۔ اس میں نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح ایب نارمل چیزوں کو نارمل کیا جاتا ہے ایک پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے، اور کس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے لوگوں تک اپنی بات پہنچانے میں، اور ٹارگٹ کیا ہے، ٹارگٹ کون لوگ ہیں، ٹارگٹ آسان کون سا ہے جس کے ذہن کے اندر بات بٹھانا آسان ہے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں کتابوں میں آئیں گی، یہ چیزیں کتابوں میں آئیں گی کیونکہ ایک خاص پیٹرن کے ذریعے ایک چیز کو انڈوکٹرینیٹ کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، میں کوئی نئی الارم بیل نہیں بجا رہا، یہ ہو رہا ہے۔ ابھی جو کامسیٹس والا ریسنٹلی واقعہ ہوا، جس بدبخت استاد نے، وہ انگریزی کا استاد ہے، اور میری ناقص عقل میں سائنسدان اتنا بدبخت نہیں بنتا، وہ پھر کسی نہ کسی حد تک اللہ اور اس کے رسول کو پہنچ ہی جاتا ہے، جتنا انگریزی پڑھنے والے لوگ بدبخت بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی عقل اٹھا لے، لیکن میں نے انگریزی پڑھانے والوں کو یا انگریز جو مطلب جن کا اوڑھنا بچھونا انگریزی ہو جاتا ہے، میں نے ان کو بڑا بدبخت پایا۔ اسی طرح وہ کانسیپٹس میں وہ پروفیسر انگریزی کے، خیر البشر ان کا نام، خیر البشر ان کا نام، اور انہوں نے ایک سینیریو بلڈ اپ کیا، انہوں نے کوئی ایسے لکھوانا تھا، اس میں انہوں نے انسیسٹ یعنی بہن بھائی کا آپس میں جو جنسی تعلق ہے وہ ایک کہانی بنائی یا کہیں سے اٹھائی، اور وہ بچوں کو دیا اور کہا کہ اس کے اوپر ایسے لکھو۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر نام خیر البشر، یہ ہو رہا ہے۔ مجھے یاد ہے، زیادہ دیر کی بڑی بات نہیں ہے، بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، میں کسی کی یہ بات نہیں کر رہا کہ میں نے کوئی بہت انوکھا کام کر دیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن مجھے بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ کس غیر معمولی انداز سے، کن میڈیمز کو چنتے ہوئے، کن لوگوں کو ٹارگٹ کر کے اپنی بات کو انڈوکٹرینیٹ کیا جاتا ہے۔ میں نے مثالیں دی تھی کہ یہ سارے کا ساری، یہ جو ہمارا پوری کی پوری قوم کا آئی کیو ڈاؤن ہوا ہے اور ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے، یہ کوئی تکا نہیں ہے، یہ کوئی نشہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پراپر منظم ٹریننگ ہے اور چلتی آ رہی ہے، اب ایویڈنٹ ہوتی ہے۔ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ شرلیاں چھوڑتے ہیں چھوڑنے والے، ایک مسلمان ہے جو چھٹی پہ ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں ابھی پھر انہوں نے ایک بڑی شرلی چھوڑی ہے، اب وہ مین سٹریم میڈیا پہ آئے ہیں۔ ARY کا ڈرامہ ہے، نام بھی لینا پسند نہیں کرتا یار میں ایسے ڈراموں کا، جن کے اندر ایک واضح ایجنڈا ٹو کیا جائے۔ آپ سب اس کلپ سے واقف ہوں گے، نہیں ہے تو میں اس ویڈیو میں لگا دوں گا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اور اس میں پھر وہی بات، سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی، یعنی ان لوگوں کی آپ فرعونیت دیکھیں، یہ پوری دنیا کو انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ جو بندہ ذرا فنڈامنٹل ہوتا ہے اس کو فنڈامنٹل یا ایکسٹریمسٹ یا نازی کا ٹائٹل دے دیتے ہیں، اور خود کس ایکسٹریم پہ جا کے وہ بات کو ہمارے دماغوں کے اندر ایک جگہ دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس کو نارمل سمجھیں۔ اس میں ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور وہ بیٹا دکھنے میں بالکل لڑکا لگ رہا ہے، ظاہری وہ بالکل لڑکا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے وہ کیا کہتا ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں بیٹا؟ جی بابا۔ آپ کو پتا ہے نا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بہت اسپیشل ہیں۔ جی بابا۔ آپ کو پتا ہے میں یہ بات کیوں کہتا ہوں؟ کیوں کہتے ہیں بابا؟ اس لیے بیٹا کہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوں گے آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا بیٹا،
कभी तो आपका दिल चाहेगा कि आप बाबा की तरह कपड़े पहनो, बातें करो, मर्द बन के रहो और बाबा की तरह ऑफिस जाओ, बहुत सारे पैसे कमाओ। और शायद कभी ये भी होगा कि आपका दिल चाहेगा कि आप अम्मी की तरह कलरफुल कपड़े पहनो, बहुत सारा मेकअप लगाओ। ये दोनों बातें बिल्कुल बुरी नहीं है बेटा। आप जैसे भी रहना चाहोगे मेरे बेटे रहोगे और बाबा आपसे हमेशा प्यार करते रहेंगे बेटा। ये फैसला बेटा आपने बड़े होने के बाद करने कि आपने कैसे रहना। अभी तो सिर्फ आपने पढ़ना है और बहुत सारी एजुकेशन हासिल करनी है मेरे बेटे। यार कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा इस कर्रो फर्क के साथ आपकी और मेरी 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 और 22 से 24 करोड़ मुसलमानों की मौजूदगी में एक ऐसा एजेंडा उठा के हमारे मुंह पे मार रहे हैं और कोई बंदा उसको देखने के लिए तैयार नहीं है, कोई बंदा उसके ऊपर सोचने के लिए तैयार नहीं है। कैसे एक जाहिर और वो बाप उससे कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अगर तुम अपनी अम्मी की तरह कपड़े पहनना चाहते हो या अपने बाप की तरह कपड़े पहनना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, मुआशरा बड़ा खराब है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कैसे कैसे क्यों कोई ऐसी बात किसी के साथ करेगा? यार दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो बाय बर्थ डिफॉर्मिटी के साथ पैदा होते हैं। उन सारी की सारी डिफॉर्मिटीज का कोई ना कोई हल बंदा निकालने की कोशिश करता है या क्या उनके साथ जिंदा रहने के लिए कह देता है। यार मैंने तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, मतलब छोटी इंसान की उंगली ये पिंकी फिंगर के साथ अक्सर एक छोटी सी और फिंगर होती है, वो एक बर्थ डिफॉर्मिटी है। यार पेरेंट्स तो वो तक निकलवाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सर्जन्स के पास जाते हैं, लेकिन इस चीज को इतना ग्लोरीफाई करके पेश किया जा रहा है कि भाई, और वो उस क्लिप में बार बार उसका बाप कहता है कि जैसे भी आपका दिल चाहे आपने ये फैसला बड़े होके करना है। कैसे? क्यों? क्या आपको नहीं पता कि वो बायोलॉजिकल मेल है? अब देखें, वो एक बड़ी मशहूर सेइंग है, इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम ट्राई टू कंफ्यूज देम। ये सारी की सारी कंफ्यूजन की गेम चल रही है। एक इल्यूजनरी कैरेक्टर्स और ठोस एजेंडा, उसके जरिए हमें ये बातें हमारी नफ्सियात में बिठाने की कोशिश की जा रही है, ड्रामास के जरिए, मुख्तलिफ सिनारियोज के जरिए, कि पाकिस्तान की जो अवाम है जो ये छोटी छोटी बात पे भड़क उठती है, बड़ी तकलीफ है इन लोगों को। पाकिस्तानी जो ज्यादातर अवाम है, वैसे तो वो लाइलग है, लेकिन ऊपर से जंग लगा हुआ है, हल्की सी कोई रेग मारता है तो हमारे अंदर से गैरत जाग जाती है। तो वो ये चाहते हैं कि वो किसी तरीके से गैरत मर जाए गैरत, हम सब के सब बेगैरत हो जाए, बेगैरत दयूस, जिस तरह वेस्ट का मुआशरा है। यार आप लोगों की उनकी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल तरक्की नजर आती है, आप लोगों को उनकी यानी मेंटल जो डिप्रिसिएशन है वो नजर नहीं आती। यानी आप ये सोचें कि उनके मतलब कितने लोग हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, और उनका और कोई काम बजायर नहीं है सिवाय इसके कि लोगों को ये बताएं कि हम ट्रांसजेंडर। तो अगर आपके अपने मुआशरे के अंदर, पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर, हमारे अपने घरों के अंदर इस तरह के मर्दों ने जन्म लेना स्टार्ट कर दिया, जिनको कभी दिल चाहेगा कि वो अम्मी जैसे कपड़े पहने और कभी दिल चाहेगा कि वो अब्बू जैसे कपड़े पहने, तो जिस मुआशरे में, जिस कौम के अंदर पहले ही कख नहीं रह गया, उसको अगर ये भी दे दिया गया, ये भी इसने अडॉप्ट कर लिया, एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, हमारे पास क्या रहेगा? यार अब वो मैं पहले वाली बात पे आता हूं कि कंफ्यूज कैसे किया जा रहा है। देखें, दो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक है ट्रांसजेंडर और एक है द रियल इशू इंटरसेक्स। अब इंटरसेक्स कम्युनिटी
یعنی اگر آپ پوری دنیا میں سے نکالنے کی کوشش کریں تو آپ کو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ملیں گے، یعنی بہت کم ہے. مجھے پرسنٹیج ایگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ہے. 0 پوائنٹ کچھ ہے وہ، 0 پوائنٹ جو ریئل میں بائی برتھ بایولوجیکلی کسی ڈیفیکٹ یا ڈیفارمٹی کے ساتھ اس دنیا میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کنفیوژن ان لوگوں کے کندھوں کے اوپر بندوق رکھ کے کنفیوژن یہ کریٹ کی جا رہی ہے کہ ساتھ بھی بڑے ہو کے سادیا بن سکتا ہے. وہ یار یہ تو سوشل کانسٹرکٹ ہے. نئی نیولوگزم ان کو کہتے ہیں، نئے ورڈز دینا، لوگوں کو کنفیوز کرنا. سس جینڈر کیا ہے، ٹرانس جینڈر کیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا. میں تو بات بھی نہیں کرنا چاہتا. میں تو مطلب اتنی ٹرمینالوجیز ہیں کہ آپ اگر اس کو بیٹھ کے پڑھنے لگو تو آپ کو کہ یار یہ میں کدھر پھنس کے رہ گیا. اور چھوٹی چھوٹی ٹرمینالوجیز کے اندر کنفیوز کرتی ہے. اب انٹرسیکس آر دا ریئل پیپل جن کی ہمارے معاشرے کے اندر بھی ان کی قدر ہونی چاہیے، ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. جو انٹرسیکس لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو واقعی کسی بائی برتھ کسی ڈیفیکٹ کے ساتھ یا کسی خرابی کے ساتھ اس دنیا میں آتے ہیں. اب وہ خرابی کیا ہوتی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی یعنی اس کی فطرہ کو تبدیل کر دیا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر کسی کوئی بندہ ہے جو مثال کے طور پہ جب 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں جن کو ٹوئنس کہتے ہیں، اگر وہ ان کے سر جڑے ہوئے ہیں اور اگر آپ ان کو آپس میں سے الگ کر سکتے ہیں تو آپ حتی الامکان کوشش کریں گے کرنے کی، یا نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے. بڑے ہونے سے پہلے ان کے اندر جو بائی برتھ جو بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی آپ کو تھوڑی بہت بھی پرابلم نظر آتی ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اسی طرح جو انٹرسیکس لوگ ہیں، جو واقعی بوتھ میل اور فیمیل جینیٹیلیا کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جینیٹلز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ان کا بھی کلیئر ہو جاتا ہے جب وہ پیوبرٹی تک پہنچتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی کلیئر ہو جاتا ہے. جیسے وہ جس آرگن سے وہ یورینیٹ کرتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے ٹرانس جینڈرزم کا جو ہے نا جی، کہ یہ ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے، یہ بندے کا اپنا دل ہے، اندر سے جو آواز آئے گی وہ بعد میں بن جائے گا. آپ یہ کلپ لازمی دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ اور میں کب جاگیں گے. بالکل اسی طرح ہم لوگوں نے کب اسٹریٹجی کرنا سٹارٹ کرنی ہے جس طرح یہ لوگ اسٹریٹجی کر رہے ہیں. آپ اس چیز کو ہلکا نہ لیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس معاشرے میں پیرنٹس اور پیرنٹس کے بعد ٹیچرز کسی اسٹرانگ فاؤنڈیشن پہ نہیں کھڑے، اس فاؤنڈیشن کو ڈھانا بہت آسان ہے. امریکہ کے اندر جو تھوڑے کٹر جو کرسچنز ہیں، ان کی ذرا کبھی آپ دیکھیں وہ کس طرح پریشان ہے کہ ایلیمنٹری لیول کے اوپر جو سیکس ایجوکیشن ہے وہ کس طرح دی جا رہی ہے. اور یہ چیزیں پاکستان میں بھی آئیں گی، آپ کی کتابوں میں بھی آئیں گی، ہماری کتابوں میں بھی آئیں گی. مجھے اور آپ کو چوکنا رہنا ہے. مجھے اور آپ کو جو واچ ڈاگ ہے، کم از کم واچ ڈاگ کی ڈیوٹی نبھانی ہے. کم از کم واچ ڈاگ کی ڈیوٹی نبھانی ہے تاکہ ہم بر وقت الارم بیل بجا سکیں اور اس کے لیے کچھ کر سکیں. ادروائز پوری دنیا میں صرف 2 ایسے ممالک ہیں، ایک پاکستان اور ایک امریکہ، جس کے اندر کوئی بھی بندہ کسی بھی وقت اٹھ کے اپنے جینڈر کو ایکس کر لے گا، ٹرانسجینڈر بن جائے گا. ٹرانس کا مطلب ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ یار وہ بندہ ٹرانس میں ایک خاص اس کے اوپر حالت طاری ہے. بالکل یہ وہی چیز ہے. تو مسئلہ انٹرسیکس کا ہے، لیکن بندوق ان کے کندھے پہ رکھ کے چلائی جا رہی ہے. اور ایجنڈا یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی وقت اٹھ کے اپنا جینڈر بدل سکتا ہے. جو کہ یعنی اب مجھے شرم اس بات کی بھی آتی ہے کہ میں اس کو اسلام ان پیٹی ایشوز میں نہیں پڑھتا. یعنی ٹھیک ہے اسلام اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں اسلام سے اس چیز کے آپ کو دلائل دوں. یار یہ آپ کی فطرہ میں ہے، میری فطرہ میں ہے.
کیسے کس کرو فر فرونیت اور اکڑ کے ساتھ ہم ایک ایجنڈا پروموٹ کرنے پہ لگے ہوئے. اور یہ بات بہت پرانی ہے, یہ 8 9 10 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت ہم زمانہ جاہلیت میں زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا, اور مجھے لگتا تھا کہ ٹی وی ڈراماز جو ہیں وہ بالکل فرض نماز کی طرح دیکھنے اور پڑھنے چاہیے. اس وقت ہم ٹی وی کے اوپر, مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہم ٹی وی میں کس کو جا کے میں سر پیٹوں. 10 11 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم ٹی وی پہ ایک ٹیلی فلم کے نام سے ایک ٹیلی فلم کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر بنا بریک کے ایک فلم چلا کرتی تھی. اس میں ان کا ایک ڈرامہ ہوا کرتا تھا, کتنی گریں باقی ہیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے. اس کے اندر دو فیمیل کریکٹرز کی آپس کی ایک بہت ہی کریپی اور مسٹیریس دوستی دکھائی گئی تھی, ٹھیک ہے. اور اینڈ اس کا یہ دکھایا گیا تھا کہ 2 خواتین, ان میں سے ایک کا نام مجھے شاید یاد ہے, ثانیہ سعید, لیکن دوسری کا نام مجھے یاد نہیں ہے, پتہ نہیں, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن ایک ثانیہ سعید تھی. ثانیہ سعید کی شادی ہو چکی ہوتی ہے, اور جو دوسری لڑکی ہوتی ہے وہ اس کو کافی عرصے بعد ملتی ہے. ڈرامہ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن, اور اینڈ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی اپنے ہسبینڈ سے طلاق لیتی ہے, اور وہ یعنی ثانیہ سعید اپنے ہسبینڈ سے طلاق لیتی ہے, اور وہ اس کے ساتھ جا کے یعنی وہ ایک جھولا جھول رہے ہوتے ہیں, اور ان دونوں نے آپس میں ہاتھ پکڑا ہوتا ہے. یہ اس وقت سے کہانی سٹارٹ ہے. نہیں اس وقت علم تھا, نہیں اس وقت پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے, اور یعنی اب سمجھ آتی ہے کہ یار یہ تو اس وقت سے چلتا آ رہا ہے. اب وہ چھوٹی شرلی تھی, لوگوں نے اگنور کیا, یا لوگ شاید اس کو اس طرح دیکھتے نہیں تھے. اب دیٹ از ان آور فیسز, ہمارے منہ کے اوپر ہے, چاہے وہ یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہوں, چاہے وہ ہمارا لبرل لائف سٹائل ہو, چاہے وہ ہماری لبرل تعلیمی ادارے ہوں, چاہے وہ ہماری کتابیں ہوں. مثال کے طور پہ میں آپ کو کتابوں کے بارے میں بات بتاتا ہوں, اور اردو کی کتاب, 3 4 لیول کی اردو کی کتاب, غزالہ ایک حسین لڑکی ہے. اس قسم کے جو جملے ہیں, یعنی بھائی کیوں ہم پڑھا رہے ہیں؟ حسین کا لفظ اگر ہم نے استعمال کرنا ہے تو ہم کیوں نہیں کسی اور طرح سے یہ جملہ کریٹ کر سکتے؟ جملوں کی, میوزک کی, ویڈیوز کی پراپر ہماری زندگیوں کے اندر ایک امپیکٹ ہے, اور ہمیں اس چیز کے بارے میں نہیں پتا چلتا جب تک ہم اس چیز کے وکٹم نہیں بن جاتے. ہماری ساری کی ساری تگ و دو صرف ایک چیز کے پیچھے کہ ہم نے مٹیریل گین کیسے کرنا ہے, and that's it. اور ہماری کسی پہ طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. میں نے شروع میں, مطلب ایسے 1 سال پہلے جب میں نے یہ یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا, تو میں نے بتایا تھا کہ ہم ایک جنگل میں ہیں, لیکن اس جنگل کے جو جانور ہیں وہ ماڈرن ہیں. یہاں پہ آپ کو کتا شیر نہیں ملے گا اپنے بچوں کو ان سے بچانے کے لیے. یہاں پہ آپ کو کتا شیر سے بھی بڑی گندی غلیظ آئیڈیالوجیز ملیں گی جس سے آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانا ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی کی جو سب سے غلیظ آئیڈیالوجی چل رہی ہے وہ ہے LGBTQ کا ایجنڈا. گھروں میں ہے. جس ٹی وی کو آپ پورے کا پورا گھر بیٹھ کے بھابیاں, بچیاں, جناب بہنیں, امیاں, سارے کا سارا گھر بیٹھ کے فرض نماز کی طرح دیکھتا ہے نا, اس ٹی وی کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے منہ کے اوپر دی جا رہی ہیں. کیا کرنا ہے اس کا سدب, آپ کیا کرنا ہے؟ بیٹھ کے رونا ہے یا کچھ کرنا ہے؟ اگر تو کچھ کرنا ہے تو پہلی تو آپ ذمہ داری یہ نبھانی پڑے گی کہ کم از کم ایک واچ ڈاگ, صرف اور صرف ایک واچ ڈاگ کی ذمہ داری نبھائیں, ایک چوکی دار کی ذمہ داری نبھائیں. اپنی چوکی کی آپ لوگوں نے اور میں نے حفاظت کرنی ہے. چھوڑیں آپ نے کشمیر آزاد کرانا, چھوڑیں آپ نے اسرائیل کو جا کے ناخن چپوانے, اپنے گھر کو بچائیں, گھر سے شروع کریں, اور جان لیں کہ میرا اور آپ کا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہے.